سیرت طیبہ کے ہر پہلو کا عملی نمونہ اپنی ذات سے پیش کیا آپ نے. عورتوں کے ساتھ سلوک، بچوں کے ساتھ محبت، لوگوں کے ساتھ شفقت، دین اور ایمان کی محنت اور اللہ کے بندوں کے درمیان فیصلے اور انصاف اور عدل کے نمونے، ان ساری چیزوں کو آپ نے اپنی حیات طیبہ سے پیش کیا. لیکن ایک عمل جو مالیات کا ہے، اس میں آپ نے اپنی زندگی کو ایک جوڑے سے گزار دیا اور زندگی بھر کبھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی. وہ آپ نے صحابہ سے دلوا کر اس نمونے کی تکمیل کروائی تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ یہ راستہ سیرت کے چاہنے والوں کا نہیں ہے کہ وہ اس حقیر دنیا پہ رال ٹپکاتے رہیں اور زندگی کی قیمتی امانت کو سیرت سے پیٹ پھیر کر بے دین انسانوں کے پیچھے اپنے آپ کو چلا دیں، بلکہ ان کی زندگی کی ارمان بھی، ان کی تمنا بھی، ان کا غم بھی، ان کی فکر بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ پڑ جائے. تو اخلاق کی وہ بلندی اور آخرت کی بے قراریوں کے وہ نمونے آپ کی حیات طیبہ کے اندر لبریز ہیں کہ سیرت پاک کے اندر یہ باتیں بھری پڑی ہیں کہ جس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے، آپ کی حلیمہ کے گود میں پلنے والے بچوں میں ایک بچی بھی تھی جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی اور اس کا نام شیما تھا، اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دودھ پیتے زمانے میں وہ بڑی تھی اور آپ چھوٹے تھے، اور وہ آپ کے ساتھ کھیلتی تھی اور بھاگتی اور قریب آتی تھی، اور پھر دونوں کا جیسے بچپن میں کھیل ہوتا ہوا کرتا تھا. پھر وہ دن جدا ہو گئے اور پھر شیما بھی بڑی ہو گئی اور مکہ مکرمہ کے ایسے قبیلے سے تعلق تھا کہ شیما بڑی بے باک تھی اور بڑی بے جگر خاتون تھی. عورتوں نے آ کر کہا کہ شیما، تجھے یاد ہے کہ تیرا ایک شریک بھائی تھا جسے لوگ محمد ابن عبداللہ کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھے اور اب وہ مدینہ ہجرت کر کے چاہ چکے اور ایک عرصہ ہو گیا، اور سنتے ہیں کہ علاقوں کے وفود ان کے پاس آتے ہیں اور روسا ان کی خدمت میں بیٹھتے ہیں اور بادشاہوں کے قاصد ان کی مجلس میں آتے ہیں اور ادب اور عظمت اور جلالت شان ان کی ٹپکتی ہے. کیا تجھے بھی کبھی اپنے بھائی کو دیکھنے کا موقع ملا؟ اور اگر اب دیکھے گی تو کیا تیرا بھائی تجھے پہچانے گا؟ شیما کہتی ہے میرے اندر ایک گدگداہٹ پیدا ہوئی کہ چلو میں اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاؤں جس کے تذکرے میں سن رہی ہوں. تو میں اپنے علاقے سے نکلی، کچھ اور میری سہیلیاں میرے ساتھ ہو گئی اور اونٹنیوں کا ایک چھوٹا سا قافلہ بن گیا اور ہم مکے سے سفر کر کر مدینہ پہنچے. سرحد مدینہ پہ کچھ لوگوں نے روکا صحابہ کرام نے کہ یہ اجنبی لباس میں اور بیگانہ عورتیں ہمارے پاس چلے آ رہی ہیں، یہ مدینے میں کدھر سے آ رہی ہیں؟ روک کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو چونکہ شیما بے باک تھی انہوں نے بے جگری سے کہا دور ہٹ جاؤ اور اپنے نبی سے جا کے کہو کہ تمہاری بہن شیما تم سے ملنے کے لیے آئی ہے. تو صحابہ کو تعجب ہوا، آج تک کبھی کانوں میں بات نہیں پڑی تھی. ایک دم یہ تحیر کے عالم میں آ گئے، پیچھے ہٹے اور آ کر آقا سے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قافلہ چند عورتوں کا آ رہا ہے، ہم نے انہیں روکنا چاہا، وہ اجنبی لباس میں ہیں اور بیگانہ مقام سے آتے نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے ہم کو بے باکانہ انداز کے اندر ہٹا دیا اور یہ کہا کہ جا کے اپنے نبی سے کہنا کہ تمہاری بہن شیما تم سے ملنے کے لیے آ رہی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ شیما کا نام سنتے ہی آقا کا چہرہ مچل پڑا اور آنکھوں میں محبت کے آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا شیما آئی ہے، فرمایا اسے ادب و احترام سے لاؤ، بے شک وہ میری بہن ہے، حلیمہ کے گود میں وہ بھی پلی ہے، اس نے بھی حلیمہ کا دودھ پیا ہے، اسے پورے احترام سے لاؤ، ذرہ برابر اس کی توہین مت کرو. ادھر بیٹھنے والے صحابہ سے کہا فرش کو صاف کرو اور مسجد نبی کے صحن کو جھاڑو دو، اور جو اچھی چادریں ہیں گھرانے نبوت سے کہا لا کے بچھا دو تاکہ میں اپنی بہن کا اور اس کی سہیلیوں کا اکرام کروں اور ان کے آنے کا اہتمام کروں. یہاں تک کہ جب وہ قریب پہنچی تو شیما کہتی ہے جب میں مسجد نبی کے دروازے پہ آئی تو دیکھا کہ وفود بادب بیٹھے ہیں، علاقوں کے قاصد اور علاقوں کے ایمبیسڈرز وہ ایسے بیٹھے ہیں کہ اپنے جسم میں کوئی سکتے کا عالم ہے، جنبش نہیں ہوتی، حرکت نہیں کرتے. اور ان کے چاہنے والے صحابہ کو دیکھا کہ آپ دوسری جانب دیکھتے ہیں تو آقا آپ کو نگاہ بھر کے آقا کے چہرے کو یہ صحابہ نگاہ بھر کے دیکھ لیتے ہیں، اور آقا جب چہرہ پلٹا کر اپنے ساتھیوں، شیما کہتی ہے کہ اس عظمت کے ماحول کو دیکھ کر میرے دل پہ ہیبت طاری ہو گئی. آج تک میں نے ادب اور محبت کا ایسا ملا جلا بعظمت اور باوقار ماحول نہیں دیکھا تھا. میرے قدم لڑکھڑا گئے اور اب جب میں لڑکھڑا گئی تو
تو میرا بھائی اور اللہ کے نبی نے مجھے دیکھ کر تاڑ لیا. آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا میری بہن شیما آگے آ جا, آگے آ جا, میرے آنکھیں تجھے دیکھنے کو دکھ رہی ہیں اور میں تجھے رات دن یاد کرتا ہوں. تجھے پتا نہیں کہ تجھے یاد ہے یا نہیں ہے کہ حلیمہ کے گود میں ہم نے کھیلا اور مجھے آگے بلایا. میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور میرے ساتھیوں کو وہاں پر اپنے چادروں پر جو پہلے سے بچھا رکھی تھی میری سہیلیوں کو اس پر بٹھا دیا اور کہا شیما تم میرے بازو میں آ جاؤ. مجھ پر ہیبت طاری تھی, میں ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی, کہا اور قریب آ جاؤ. جب میں قریب پہنچ کے بیٹھنے کا ارادہ کی تو آپ کے جسم مبارک پر ردائے مبارک پڑی ہوئی تھی. آپ نے اس چادر مبارک کو تیزی سے کھینچا اور فرمایا شیما اپنا قدم نیچے مت رکھ, اس چادر پہ رکھ دے. شیما کہتی میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا آپ جیسے باعظمت بھائی جس پہ دنیا تڑپ رہی ہے اور کوئی آپ سے آنکھ میں آنکھ ملانے کو تیار نہیں, ایسی نورانی ذات کی مبارک چادر پہ میں اپنے خطاکار قدم کیسے رکھوں. آقا نے فرمایا میری بہن للہ میری اس محبت کو پورا کر دے, میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے اور اپنے پیر میری اس چادر پہ رکھ دے, اس لیے کہ مدتوں کے بعد تو ملی ہے, معلوم نہیں پھر ملے گی یا نہیں ملے گی. اپنے بھائی کا دل ٹھنڈا کر لے. ان اخلاق کا نمونہ آپ نے دو شریک بہن کے ساتھ دکھلایا اور پھر اس کو قریب بٹھایا. شیما کہتی ہیں ابھی حیبت کا کچھ حصہ میری طبیعت پہ طاری تھا, ابھی بات کرنے کی طاقت مجھ میں نہیں تھی اور آپ کو نگاہ بھر کے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی. آپ نے فرمایا شیما تو میری بہن ہے, تو میرا خیال رکھتی تھی, کھیلتے ہوئے دور جاتی تھی اور دوڑ کر میرے قریب آتی تھی کہ کوئی جانور تو نہیں آ گیا اور کوئی چیز تو مجھے چبھ نہیں گئی. تجھے یاد ہے کہ تو نے ایسے میرا خیال کیا. اور شیما تجھے یاد ہے اس محبت میں ایک مرتبہ تم نے اپنے دانتوں سے میرے کونی کے اوپر اور مہنڈے کے نیچے قطرا تھا, وہ دانتوں کا نشان تیرے بھائی کے جسم پہ ابھی تک موجود ہے. جب تو یاد آتی ہے تو میں اس کو بوسہ دے کر تیری محبت کو یاد کرتا ہوں اور اپنے دل کو تسکین دیتا ہوں. شیما کہتی ہے میرا دل پگھلنے لگا, میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا. لوگوں کا تقدس اور آپ کی محبت اور میرے لیے آپ کا اس طرح سے بے قرار ہونا, تو میں بے قرار ہو کے کہنے لگی کہ بھائی میں آئی تو تھی اپنے بھائی ابن عبداللہ سے ملنے کے لیے, لیکن اب دل بے قرار ہے. پہلے مجھے وہ کلمہ دے دو کہ میں محمد رسول اللہ کا اقرار کر لوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا کلمہ پڑھایا اور رسالت کا اقرار کروایا. پوری سہیلیوں نے بھی اسلام کو قبول کیا. آپ کے آنکھوں سے خوشی سے آنسو ٹپک پڑے. آپ نے فرمایا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے نبی کے بہانے میری اس بہن کو اور اس کی سہیلیوں کو ہدایت کی دولت سے نوازا اور جہنم سے ان کی حفاظت کا سامان فرمایا. پھر آپ نے محبت سے فرمایا شیما اگر تو مدینے میں رہنا چاہے تو میں تیرے گھر کا انتظام کر دوں, اور اگر تیری کوئی حاجت ہے تو میں تجھے روکتا نہیں, اگر جانا چاہتی تو سفر کا انتظام کر دوں. تو شیما کی ہنچیاں لگیں اور شیما نے کہا کہ آقا آپ جیسا محبت بھرا بھائی اور اللہ کا نبی ملنے کے بعد اب میں کہاں کسی کی غلامی قبول کروں اور کہاں جاؤں, لیکن میرا قبیلہ میرے انتظار میں ہے اور وہ آپ کی محبت کی ان داستانوں کو سننے کے لیے بےتاب ہے. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس امانت نبوت کو اور اس ایمان کی دولت کو ان تک کے پہنچانے کے لیے جاؤں. زندگی بچے گی تو آؤں گی, ورنہ اللہ قیامت کے دن ملائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے. صحابہ سے فرمایا ایک اچھی اونٹنی کا انتظام کرو جو میں شیما اپنی بہن کے لیے اس کا انتخاب کروں. پھر آپ نے انتخاب کیا, اس کے کجاوے کو اپنے مبارک ہاتھوں سے کسا اور اس کے رکاب کو آپ نے نیچے تک چھوڑا اور فرمایا شیما آؤ اور اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. تو شیما جب بیٹھنے کے لیے تکلف کی تو آپ نے فرمایا شیما تم تکلیف مت اٹھاؤ, اللہ کا نبی بیٹھ جاتا ہے, تم میرے موہنے پہ پیر رکھ کر اس پہ چڑھ جاؤ. تو شیما تڑپ گئی, مچل گئی اور کہا آقا اتنی بڑی گستاخی میں کیسے کروں. فرمایا نہیں تم میری بہن ہو, میں تمہارا بھائی ہوں, مجھے خدمت کا موقع دو. اور جب شیما سواری پہ سوار ہو گئی تو آپ نے پورے گھرانے نبوت میں اعلان کیا جو چیز تم محبت سے دینا گوارا کرو اسے ہدیے کے طور پہ دے دو. اور جو چیزیں آپ کو پسند تھی وہ ایک ایک کر کے جمع کیا. صحابہ کرام بھی لا کے دیتے گئے. شیما کہتی ہیں اتنے ہدایت دیے کہ اونٹنی کی پوری پیٹھ لد گئی, اور جب بھر گئی
تو اس کے بعد آپ نے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور فرمایا شیما چلو میں تمہیں رخصت کرنے کے لیے چلتا ہوں. تو شیما تڑپ کے رونے لگی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹھہر جائیے مجھے رخصت کر دیجئے. فرمایا شیما اپنے بھائی کی آنکھوں کو تھوڑا اور ٹھنڈا ہونے دے, میں تجھے رخصت ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اس لیے میں تیری اونٹنی پکڑ کے چلتا ہوں. تو شیما نے چیخ پڑی اور کہا اللہ کے رسول آپ بیٹھ جائیے اونٹنی پہ میں پیدل چلوں گی. فرمایا شیما للہ بیٹھے رہنا اور اپنے بھائی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا, میں تھوڑی دور تیرے ساتھ چلوں گا. اور تھوڑی دور کہہ کر مسجد نبی سے مسجد قباء تک 3 کلومیٹر کا راستہ دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنی بہن کو اونٹنی پر بٹھا کر پیدل چلے اور راستہ بھر دین کی باتیں سمجھاتے ہوئے اور محبت کی تسکین کا سامان کرتے ہوئے چلے اور وہاں سے بہتے ہوئے آنسوؤں سے روانہ کیا. اور شیما کی ہچکیاں لگ گئی اور وہ آگے بڑھ گئی اور آپ ان کو یاد کرتے رہے. شیما کہتی ہے کہ میں اپنے بھائی کی محبت کو اور ان کی جدائی کے غم کو لے کے بے قرار مدینے سے چلی ہوں اور مکے کو پہنچی ہوں اور رات دن میرا بھائی میرے آنکھوں میں گھومتا تھا. میں اللہ کے نبی کے تقدس کے اندر بے قرار رہتی تھی اور جب میں مکے میں داخل ہوئی تو میرے قافلے اور قبیلے کے لوگوں نے مجھے دیکھا تو پہلا سوال یہ کیا شیما بتلا تیرے بھائی نے تجھے پہچانا یا نہیں پہچانا. تو محبت سے میری چیخ نکل گئی اور میں نے کہا کہ اے لوگوں میرے بھائی کے اخلاق ایسے ہیں, ان کا تقدس اور ان کے ارواح ایسے ہیں اور دنیا ان کی محبت پہ ایسی فریفتہ ہے اور ان کے چاہنے والے ہتھیلی میں اپنی جان لے کے نذرانے میں دوڑتے ہیں اور وہ بھائی نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا ایسا سلوک کیا. میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ زمین کی آنکھوں نے اور آسمان کی نگاہوں نے آج تک ایسے کسی بھائی کو نہیں دیکھا جیسا بھائی اللہ نے شیما کو دلایا ہے. کہا جب میں نے آقا کے اخلاق اور ان کے تذکرے کیے تو لوگوں کے قلوب اتنے متاثر ہوئے کہ میری اونٹنی کی پیٹھ سے اترنے سے پہلے 70 عورتوں نے ایمان کا کلمہ پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے. میں اللہ کا شکر ادا کی اور آگے بڑھ کے جب اپنے قبیلے میں جا کر آقا کا ذکر کیا تو 300 گھرانے ایمان میں داخل ہو گئے. یہ کارگزاری مدینے میں پہنچی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی. آپ خوشی میں بے حال ہو گئے. فرمایا مولا آپ کیسے کریم ہیں. اپنے نبی کو بہانہ بنا کر آپ نے میری بہن کے ساتھ کرم کا معاملہ کیا, اسے بھڑک کے شولوں سے بچا لیا اور اس کے صدقے آپ نے گھرانوں کو ہدایت دے دی اور سینکڑوں عورتوں کو اسلام میں داخل کرا دیا. میرے دوستوں اور میرے بزرگوں, جس آقا نے ایک ایک امتی کے بارے میں اور ایک ایک فرد بشر کے بارے میں اپنی بے چینیوں کا اظہار کیا اور حق کا پیغام پہنچایا, اللہ نے اس آقا کا مجھے اور آپ کو نام لیوا بنایا. اور ہمارا حال یہ ہے کہ وہ بیگانوں کے لیے بے قرار تھے. ہم پیٹ کی اولاد کو ایمان کا سبق نہیں دے سکے, آقا کی محبتیں نہیں بتلا سکے, اپنے گھرانوں میں نبی کے احسانات کے تذکرے نہیں کر سکے, اس قرآن کے تقاضوں پر اپنی زندگی کو رنگ نہیں سکے. میرے دوستوں, جس آقا نے ہم کو اتنا چاہا ہو, ہمارے لیے اتنا بے چین ہوئے ہو اور اس پاک کلام کی امانت کو ہم تک پہنچایا ہو, آج یہ امت اس اللہ کی عظمت کو, اس آقا کی محبت کو, ان کی قربانیوں کی بے چینیوں کو, ان کے چہیتے صحابہ کے تڑپنے کو بھلا گئی اور دنیا کے کھوٹے سکوں پہ راضی ہو گئی اور اس مردار تمناؤں پر اپنی جوانی کو داؤ پہ لگا دی, اپنے بڑھاپے کو لٹا دیا اور اپنی زندگی کے غم کو خواہشات میں بدل دیا اور آخرت کے ارمانوں سے بیگانہ اور بے چین ہو گئے. یہ ایمان کی محنتیں, یہ اسلام کی دولتیں, یہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکتیں ہم کو دی گئی اس لیے کہ ہم قرآن پاک کے سائے میں اپنی زندگی کو سنواریں اور ان اعمال کے ساتھ اپنی زندگی کو مزین کریں. حق تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق دے.